افغانستان خارجیوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے، شہریوں کے تحفظ اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کے خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے بعد پاک فوج نے بھی خبردار کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بولے، اگر دہشت گردوں کو سرحد پار سے مدد ملتی رہی تو صورتحال برقرار نہیں رہے گی۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دیں۔ اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے then status quo is no more acceptable۔ پاک فوج نے نومبر سازش کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیاسی دہشت گردی کا حصہ قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں سیاسی قیادت کے بھاگنے کے بعد سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا، جعلی معلومات پھیلائی گئی، سازش سے جڑے واقعات اور شرپسندی کو وفاقی حکومت اور سیکیورٹی اداروں نے انتہائی دانش مندی اور بہترین حکمت عملی سے قابو کیا۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا، مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا، سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ عوام کے شعور کی وجہ سے یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گی۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ احتجاجیوں میں جو کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے یقیناً فائرنگ کی۔ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، اور ابھی 26 نومبر کو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو۔ یہ جو انتشاری سیاست ہے، اس کا کنٹرول ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ 9 مئی کے مجرموں کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا۔ منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقف، کہا فالز فلیگ کہنے والوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سزائیں دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیض حمید کیس کو حساس معاملہ قرار دیا۔ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے، اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ خود حسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے۔ سول سپرومیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں، یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں، یہ تو ایجنسیوں کے بندے، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے، فالس فلیگ۔ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں، تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔